شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ میری طرف سے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب فاروق حیات خان نطقانی، سابق پرنسپل گورنمنٹ کالج کرو۔ سب سے پہلے تو میں جناب خان صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ مصروف ترین دور میں اور گرمی کے موسم میں وہ تشریف لائے ہیں، تو ان کا ہمارے ساتھ بہت بڑا محبت کا رشتہ ہے۔ عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کو پھر بار بار جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک جناب محترم فاروق حیات نطقانی صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، خان صاحب پاکستان بھر کی، پنجاب کی، لیا کی ایک بڑی علمی شخصیت ہے، اور انہوں نے سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز کی سٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، عوام کے مسائل کو اور معاشرے کی جزیات کا مطالعہ ان کا خاصہ ہے۔ تو بہرحال اگر میں ان کا تعارف کرانا چاہوں تو بہت بڑا ٹائم چاہیے، خاص طور اب انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سفر حیات، فاروق حیات کی سفر حیات جو ہے وہ اب اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اور دوستوں میں بھی بہت مشہور جا رہی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے تمام جزیات، تمام اپنی زندگی کے معاملات جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں، اور جو نوجوان نسل کے لیے ایک بہت ہی مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی زندگی دے اور ان کو مزید جو ہے کام کرنے کا موقع دے۔ اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ عوام کی بات ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی بات یہاں کرنی ہے، عوام کے مسائل کی بات کرنی ہے، ان کے حل کی بات کرنی ہے، اور ان کے حل کے لیے جد و جہد کی بات کرنی ہے، تو آج جو ہے میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب پروفیسر فاروق حیات صاحب کے پاس۔ آج میں ان سے جو سوال کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات میں خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر، یہ مذہب کیا ہے؟ یہ مذہب دنیا میں مذہب کا کنسیپٹ کیا ہے؟ جناب خان صاحب، فاروق حیات صاحب۔ رانا صاحب بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ عمرہ ادا کر کے آئے ہیں، خیر مبارک صاحب، خود بھی اور فیملی کے ساتھ بھی۔ ماشاء یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے اللہ، بے شک سر، بے کہ شک۔ آپ اس مرکز کو دیکھ کر آئے ہیں اور اپنا ایک خواہش، اپنا فرض ادا کر کے ماشاء آئے اللہ ہیں، سر، واقعی اس میں جس کوئی کی شک بڑی نہیں۔ خوشی ہے اور ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ ماشاء اللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین سر، آمین۔ جو سوال آپ نے کیا ہے آج، جی وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ جی، بالکل آپ تازہ تازہ مرکز توحید سے بالکل ہو سر، کر آئے ہیں، جی اور تازہ تازہ پیغمبر آخر کی ہاں، جو دھرتی ہے بے شک، وہاں کی بھی زیارت کر کے آئے ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ۔ آپ کا جو پروگرام ہے عوام کی بات، جی اس میں یہ بات مذہب والی، دین والی اور نظام غور و فکر، جی نظام فکر و عمل، جس کو ہم عام طور پہ مذہب کہتے ہیں، جی دین بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تو اس میں بھی فرق کر دیتے ہیں جی، کہ جی فرق ہے مذہب میں اور دین میں، لیکن عرف عام میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ صحیح، جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کو مذہب بھی اسی کو کہا جاتا ہے، دین بھی اسی کو کہا جاتا ہے، طرز زندگی بھی اسی کو اسی کہا جاتا ہے، نظام فکر و نظر، نظام فکر و عمل بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ رانا صاحب، جب انسان پہلا انسان تخلیق ہوا، جی
اللہ کی قدرت کاملہ سے، اس کی قدرت تخلیق سے اس انسان کی کچھ مادی ضرورتیں تھیں اور کچھ اخلاقی اور روحانی ضرورتیں تھیں، اچھا وہ پہلے دن ہی اس کو بتا دی گئی۔ جی مادی ضرورتوں کا بھی اس کو علم دے دیا گیا، جو صحیح کم سے کم تھیں، مثلا اس نے لباس پہننا ہے جی اس کو پہنا دیا گیا، اس کا شعور بھی دے دیا گیا، کھانے پینے کا شعور بھی دے دیا گیا، رہنے کا بھی دے دیا گیا، جی اس کو بتا بھی دیا گیا کہ تو کون ہے، تیرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو یہ جو اخلاقی اور روحانی بنیادیں ہیں، یہ انسان اپنی کاوش سے ان کو تلاش نہیں کر سکتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے صحیح کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یعنی میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں، میرا آغاز کیا ہے اور میرا انجام کیا ہے، یہ انسان خود نہیں جان سکتا۔ بے شک اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جی اگر اس کو مختصر ترین الفاظ میں کہا جائے تو وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت۔ بے شک اس کا ان بنیادی اصولوں کا جو مجموعہ ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، صحیح اس کو دین کہتے ہیں۔ پہلا انسان جو اس دنیا میں تخلیق ہوا وہ یہ شعور رکھتا تھا، اس جی کو یہ خالق کائنات نے بتا دیا کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مقصد زندگی کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوق اس وقت ہمارے سامنے ہے یا ہم سے پہلے گزر چکی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جی اس دنیا میں انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس دنیا کو مکمل طور پہ جان چکا ہوں، یہ محدود ہے یا لا محدود ہے، اس میں تخلیق کتنی ہے، مخلوقات کتنی ہیں، انسان اس میں خدا کے دیے ہوئے عقل سے پوری اپنی محنت کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، لیکن مکمل کا احاطہ کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ ابھی تک اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی وسعت کتنی لا تدرک الابصار ابصار کتنی واہ ہے، واہ یہ واہ کہاں تک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہے۔ باقی کسی بھی چیز کو اس طرح کا اخلاقی نظام اور روحانی نظام نہ دیا گیا ہے نہ اس کو معلوم۔ صحیح شعور بھی انسان کو دیا گیا ہے، وہ اس شعور کو کس طرح استعمال کرے یہ اختیار بھی صرف انسان کو دیا گیا ہے، اور ساتھ اسے کچھ اخلاقی بنیادیں بتا دی گئی ہیں، ایک نظام دے دیا گیا ہے، اس نظام زندگی کا نام واہ مذہب ہے، اور آپ نے الحمدللہ زبردست ہمارا بات وہ اسلام۔ زبردست بات کی ہے۔ سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ کے جو پہاڑ ہیں جو وہاں پر جو ہم نے دیکھے ہیں، واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ انسان کی عقل جو ہے نا سر وہاں بالکل جو ہے نا آگے دنگ رہ جاتی کہ دنگ یہ رہ کیا جاتی ہے۔ ہے کہ کیا ہے۔ آپ بدر کا میدان دیکھیں، آپ ملائکہ جبل ملائکہ دیکھیں، آپ جناب جنوں کی بستیاں دیکھیں، آپ جناب ادھر جو ہے عرفات کا میدان دیکھیں، منات دیکھیں، اس زمانے کو اور خیال میں لے وہ آئے اور آج کے دور غار ہرا کو دیکھیں، غار ثور کو دیکھیں۔ اللہ اکبر خان صاحب یقین کرو استاد جی، تو باقی جو ہے نا والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ آپ نے درست فرمایا کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بنیادیں رکھتا ہے اپنی انسان کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اچھا یہاں سے سر لوگ جو ہے نا بہت سے لوگ ہوں گے جو یہاں سے عمرہ والوں کو بھیجتے ہیں، تو یہاں ایک رشید سیال صاحب ہیں اسلم موڑ کے اوپر، تو ان کا میرے ساتھ جو رویہ رہا ہے سر الحمدللہ وہ بہترین رہا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اور مجھے جو ہے نا 2,40,000 جو ہے صحیح انہوں نے وہ کیا، صحیح تو اس پہ پھر انہوں نے مجھے سعودی ایئر لائن دی صحیح، اور خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ رہائش دی، واہ، مسجد نبوی کے ساتھ رہائش دی، سبحان واپسی پر بھی اس نے مجھے وہاں۔ بہرحال یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ ویسے تو سارے دوست جو ہے نا صحیح وہ یہ کام کرتے ہیں، صحیح، لیکن وہ رشید سیال صاحب کا جو رویہ ہے یا جو اس کا وہ جو مطلب ہے وعدہ ہے وعدہ وہ ہے، تقریباً پورا ہے۔ ماشاءاللہ، تو قابل بہرحال قدر یہ ہے۔ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے وہاں میرے شاگرد میرے دوست صحیح، الحمدللہ مجھے بالکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی ہے،
اب 6 افراد تھے فیملی کے، صحیح، ماشاءاللہ بڑا سکون آیا سر. سبحان اللہ، اور میں نے جو ہے نا 3 کیے ہیں سر، عمرے کیے ہیں، واہ، 5 طواف کیے ہیں ماشاء الحمدللہ اس عمر میں. صحیح، اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ صحیح، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کو مسجد حرام میں سارے جائیں، صحیح، مسجد نبوی میں سارے جائیں، صحیح، اور اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ اور حج کی صحیح، سعادت صحیح، نصیب فرمائے، ماشاء آمین. اچھا جی خان صاحب، اب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب ہے، یہ مذہب کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی، سب سے پہلا اور سب سے اولین تعلق انسان کا مذہب کے ساتھ. مذہب سے ہے. واہ ماشاء اللہ. انسان ایک واحد مخلوق ہے جی جی جسے عمل کی آزادی دی گئی، صحیح جسے ارادے کی آزادی دی گئی ہے، صحیح. اور اسے اختیار دیا گیا ہے. لہٰذا جب بھی یعنی ثم رددنا ہوا سوالا سافل. واہ واہ وہ اسے آزادی ہے، واہ. اور اسے آزادی ملنی بھی چاہیے. ماشاء اللہ بالکل. ہم آپ انسان جو ہیں بعض اوقات جی جی یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ایک انسان یا یعنی ایک واضح فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ثم رددنا، یعنی اس کا مطلب یہ اس ہے کو اختیار ہے، اختیار ہے. چاہے وہ اچھے عمل کرے اللہ چاہے وہ اچھے عمل نہ کرے. بے شک. کوئی بھی انسان جب عمل کا ارادہ کرتا ہے جی تو وہ کہیں نہ کہیں سے رہنمائی لیتا ہے. واہ. یہ رہنمائی کی بنیادیں اسے مذہب فراہم کرتا ہے. جی جی یہ ضروری بھی نہیں کہ لوگ اس کا اظہار کریں. صحیح. اپنے نظام فکر و عمل کا، فکر و نظر کا، اپنے مذہب کا ضروری نہیں کہ لوگ اعلان کریں. صحیح کوئی بات. کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. کسی کو موقع ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کا یہ نظام نہ ہو، اس کے دماغ کے اندر تانے بانے نہ ہوں، اس کی خواہشیں پہلے وہاں سے اجازت نہ لیتی ہوں. یہ اس کے اندر موجود ہے. وہ وہاں سے اجازت لے کے پہلا قدم اٹھاتا ہے، صحیح. کام کرتا ہے. ماشاء اللہ. یہ جو بنیادیں اس کو فراہم کرتا ہے یہ مذہب ہی فراہم کرتا ہے. صحیح. بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں، وہ عام لوگ بھی ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، عالم فاضل لوگ بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، جی جی بڑے بڑے عہدوں پر فیض بھی ہیں، کوئی بالکل عام لوگ بھی ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، جی ہمارا کوئی دین نہیں ہے، جی نہیں. ہم جی ملحد ہیں، ہم کسی خدا کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں لوگ، ہم جی. سنتے ہیں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے تو وہ اپنے ایک طرز زندگی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ خدا سے انکار کے نظام پر کھڑا ہے. واہ. لہٰذا وہ بھی ایک نظام فکر و عمل ہے، وہ بھی ایک مذہب ہے، صحیح بات. وہ بھی چند بنیادی اصول ہیں. بالکل صحیح. وہ جو بنیادی اصول دیتا ہے، وہ نظام، وہ مذہب، وہ ہے ہر شخص کا. ہر شخص بالکل. چونکہ ان کو آزادی حاصل ہے، وہ چاہیں تو یہ مذہب اختیار کریں، چاہیں تو وہ کوئی مذہب اختیار کریں، ہاں بالکل صحیح. چاہیں تو وہ کوئی مذہب نہ اختیار کریں. ارے بالکل. کوئی مذہب نہ اختیار کرنا بھی ایک مذہب ہے. لیکن پھر وہ اللہ کو تو مانتا ہے. نہیں، فرض کریں وہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا. نہیں مانتے. لیکن وہ کس خدا کو نہیں مانتے جس کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. ان سے پوچھیں یہ کائنات کس نے بنائی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کائنات از خود بنی ہاں ہے. وائٹل. ہاں وہ اپنی خالق یہ ہاں، کائنات ہے، ہاں. لہٰذا ان کا خدا وہی کائنات ہوتی ہے. کوئی نہ آتا. بالکل. خدا ان کا ہوتا ہے، یعنی وائٹل فورس وہ تسلیم کرتا. ہاں، تو وہ وہی خدا ہوا نا. ہاں خدا ہو. بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاں بالکل. فیصلے کریں گے، ہمارا عقل ہی یعنی ہمارا دنیا میں خدا ہے. ایسا کوئی ہے نہیں جو وائٹل فورس کو بھی تسلیم نہ کرے. کوئی بھی ایسا ہے نہیں ہے، ہاں، نہ کوئی سائنسدان ایسا گزرا ہے. بالکل صحیح ایک بات. بات ایسی ہے کہ جب سے ایسی قوتوں کا گلوب پہ غلبہ ہوا ہے صحیح. جو اپنے آغاز میں اپنی نشأت ثانیہ میں جیسے مغرب ہے، جی جی وہ اپنے مذہبی لوگوں سے ناراض تھے. صحیح. لہٰذا انہوں نے ایک اور تحریک چلائی ہے جسے عقل کی تحریک کہتے ہیں. صحیح. وہ اب یہ بھول گئے ہیں کہ یہ باتیں مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے. ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آج خود ہے، خود بخود چل رہی ہے.
بعض کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے، صحیح. لیکن وہ بھی تو کوئی نظام زندگی تو رکھتے ہیں. سب ادھر اللہ کہتا ہے کن فیکون اور وہ بس کہتے ہیں خود بخود، خود یعنی اس بخود کا تسلیم تو ہے، تو تسلیم تو ہے کہ کوئی سسٹم موجود ہے. کوئی سسٹم تو ہے. اس کا مقصد ہے وہ ہے نا، تو ایک گورکھ دھندا ہے، ہاں، کوئی اسے کہاں کہاں تلاش کر رہا ہے. تلاش کرے گا. لہٰذا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی بنیادیں، اپنے عمل کی بنیادیں نہ رکھتا ہو، نہ رکھ. ڈیفائن نہ کر سکتا ہو، دوسروں کو بتا نہ سکتا ہو. یہ انسانی فطرت کے اندر ہے یہ یعنی اس نظام کا ریلیجن، اس کا فیتھ کوئی نہ کوئی تو ہے. ہے ضرور. صحیح بات. تو انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. دس از فیکٹ. یہ ایک حقیقت ہے، لہذا مذہب کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے، جڑا رہتا اس کی شکل وہ جو بھی اختیار کرے. صحیح بات. کیوں ایسا ہے؟ جتنی بھی تخلیقات ہمارے سامنے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، ان کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. صحیح بات. ان کے پاس یہ نظام ہے ہی نہیں، ان کے شعور میں یہ بات رکھی بھی نہیں گئی. یہ صرف انسان کی ہے، قوت اسے ہے، شعور اس کا ترقی کرتا ہے، حالات اس کے بدلتے ہیں، لہٰذا وہ مختلف مذاہب رکھتا ہے. صحیح. اگر کوئی اس میں سوچے تو وہ اس میں سے بہترین مذہب کو پا سکتا ہے. لیکن ہمارا سیٹ اپ ایسا بن گیا ہے کہ اس ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسے یوں سمجھیں گردش میں ہے جیسے انسان خواب و خیال کی گردش میں موجود ہوتا ہے. واہ سر، یہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو مذہب ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ سیاست رانا صاحب، آج آپ نے ایسا ساز چھیڑ رکھا ہے یا ایسا موضوع جی جو بڑا حساس ہے اور بڑا مزیدار بھی ہے، جی. اور بہت ضروری بھی ہے. ضروری بھی ہے سر، کیونکہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہے، کیونکہ عوام اسی میں بڑی جذباتی ہو جاتی ہے، بلا وجہ جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی ہونے کی اگر ہم وجہ ہر حال میں ہی تلاش کریں تو پھر ان کے بڑوں نے جذباتی کر یعنی دیا اب ہے. وہ پارٹی کی بات نہیں کرتے، وہ شخصیت کی بات کرتے تو ہیں، یعنی جذباتی ہو یہ جاتے بڑوں نے کر لیا ہے نا، ہاں، بالکل. جن کے پیچھے عوام چل رہی ہے، ہاں بالکل. یہ ان لوگوں نے ان کو جذباتی بنا دیا جذباتی ہے یا بنا. حساس بنا دیا. ضرورتیں تو یہ ہیں. جی صحیح. اب سیاست کی بات آپ نے کی ہے. جی انسان کی میں نے کہا نا دو طرح کی ضرورتیں ہیں. خود ہیں مادی ضرورتیں ہیں، جی جی. اس نے رہنا ہے، اس نے دوسرے سے معاملات طے کرنے ہیں، اس نے کاروبار کرنا بالکل ہے، صحیح ہے سر. اس کے کسٹمر آنے ہیں، اس کے رشتہ دار ہونے ہیں، اس نے مکان بنانا ہے، اس نے سفر کرنا ہے، اس نے سماج میں رہنا ہے، انہوں نے مل کے رہنا ہے، اختلافات کو طے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی مادی ضرورتیں مین از اے سوشل اینیمل. بس مطلب سوشل تو ہے. یہ ضرورتیں ہیں اس کی. بالکل صحیح بات. ان ضرورتوں کو حل کرنے کے لیے ایک نظام درکار ہوتا ہے. صحیح. یہ نیچر ہے، خود بخود وجود میں آ جاتا ہے وہ نظام انسان، اور انسانی عقل اسے تلاش کرتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ اپنے معاملات کو حل کرے. جی. سیاست اسی طرح کے نظام کو کہتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ نے زمین کے اوپر ایک ٹکڑے کو امریکہ کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے زمین پر ایک ٹکڑے کو برطانیہ کہنا ہے، آپ نے ایک ٹکڑے کو آپ نے ہندوستان کہنا ہے، یا آپ نے خشکی کے ٹکڑوں کو بر اعظموں میں تبدیل کر دینا ہے، صحیح ان بات. کے نام رکھ دینے ہیں. اس طرح آپ نے ملک بنانے ہیں، اس میں کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ایم پی ہے، یہ تو ان کا یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے. لہذا یہ انسان کے ساتھ رہنا ہے. واہ. اس کی بنیادیں فکس نہیں ہیں، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے سماج تبدیل ہوتا رہتا ہے. صحیح. انسان کی ضرورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی اس کی آنکھ خراب ہے تو کبھی اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، کبھی اس نے جہاز پہ سفر کرنا ہے تو کبھی اس نے ٹرین پہ سفر کرنا ہے. یہ ضرورتیں پہلے دن سے نہیں تھیں، سبحان اللہ. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئیں، یعنی تبدیل بھی ہوتی ایک گئی. فلم ہے سکرین چل رہی یہ چل رہی ہے. لہٰذا اس سارے نظام کو انسان نے خود ڈیل کرنا ہے. واہ واہ. ان میں جو بھی انسان ہے اس کا ایک مذہب بھی ہے، جی. جو بھی انسان ہے وہ سیاست سے وابستہ بھی ہے. سیاست ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے ہر انسان میں اس کا سسٹم یونیورسل ہے. صحیح. ہر آدمی کا ملک ہے، ہر آدمی کا صدر ہے، ہر آدمی کا وزیر اعظم ہے، ہر آدمی نے ووٹ دینا ہے، ہر آدمی نے جلوس نکالنا. یہ ساری چیزیں یونیورسل ہیں. یونیورسل. لیکن ان دونوں کا تعلق ہے انسان کے ساتھ. جو انسان سیاست کر رہا ہے اس کا ایک مذہب ہے،
لیکن ان کے دائرہ کار اپنے اپنے. واہ ویری گڈ. مذہب کا دائرہ کار اپنا ہے, سیاست کا دائرہ کار اپنا. اپنا ہے. مذہب کے بنیادی اصول تبدیل نہیں ہوتے, وہیں آخرت کی بات ہوگی, وہیں توحید کی بات ہوگی, وہیں رسالت کی بات ہوگی. جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو آپ پیغمبر کی طرف رجوع کریں, وہیں ذات اعلیٰ اور عرفہ ہی واحد ماخذ ہے دین کے حوالے سے, مستند ہے. آپ اس دینی کتاب قرآن کی طرف رجوع کریں گے. جب آپ سیاست کی بات کریں گے تو آپ کے پاس بے شمار لوگ ہیں, آپ کے پاس بے شمار سسٹم ہے, آپ کے پاس بے شمار نظام ہے. ان میں کوئی نظام نہ کافر ہے نہ کوئی نظام مسلمان ہے, وہ سارے کے سارے انسانوں کے نظام ہیں, وہ کامن ہے. آپ کافروں کے نظام میں جا کے زندگی گزار سکتے ہیں, وہ آپ کے نظام میں آ کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو سیاست ایک زندگی گزارنے کا, مسائل حل کرنے کا ہیومن میڈ سسٹم ہے, انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے. جو مذہب ہے وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. انسان چونکہ آزاد ہے, دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جتنا چاہے بنا لے, لیکن حقیقت اس کی یہ نہیں ہے. اس کی بنیادیں روحانی ہیں, اس کی بنیادیں میٹا فزیکل ہیں, اس کی بنیادوں کو آپ تجربے میں ثابت نہیں کر سکتے. سیاست تو ایک طرح کی سائنس ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, یہ آپ کی بنائی ہوئی. تو یہ آج کی بنیاد, لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا, خدمت خلق کا جذبہ رکھنا, رفاہ آپ کے کام کرنا, یہ سیاست ہے. صحیح بات. تو آپ اس کو اچھے انداز میں کر رہے ہوں گے تو وہ بڑا اچھا ہے. آپ اس کو اچھے انداز میں نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کی نیت کو مسئلہ ہے, تو وہ اچھا نہیں ہے. وہ آپ اس کا مطلب ہے جو آدمی مذہب سے منسلک ہوگا تو وہ مطلب ہے کہ اس کا جو دائرہ کار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے. مذہب سے منسلک تو رانا صاحب ہر آدمی ہے, جو بہت زیادہ جو ہے نا, مطلب ہے مذہب کا جس کے اوپر زیادہ اثرات ہیں. بعض اوقات ہم یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ فلاں مذہبی آدمی, جی وہ بعض اوقات اس کی پرسنالٹی سے, یا اس نے اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے, علم کے حوالے سے اس پہ کام کیا ہوتا ہے. وہ جب سیاست کی بات کرے گا تو کوشش کرے گا کہ میری وہ چھاپ بھی برقرار رہے. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات اصل وہی ہوگی کہ وہ وہاں استحصال کی بات کرے گا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. اگر وہ اچھی بات کرے گا تو ہم کہیں گے یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے. صحیح بات. تو جب ہم دونوں کا دائرہ دیکھتے ہیں تو وہ الگ الگ ہے. صحیح بات. فنکشننگ وہ بھی انسان کے ساتھ کر رہا ہے, وہ بھی انسان کے ساتھ کر رہا ہے. انسان اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے, یعنی اگر وہ مذہب میں کٹر نہیں ہے, بہت بڑا مذہبی نہیں ہے, تو اچھا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. صحیح بات. ایک آدمی سیاستدان اچھا نہ ہو, وہ اچھا مذہبی بن سکتا ہے اپنے فکر و عمل کے حوالے سے بن سکتا ہے. بالکل. تو یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے بھی ہو سکتی ہیں, دونوں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. بہتر. یہ تو ہماری ورکنگ اور نظام اور ماحول کے اوپر ڈیپینڈ. زبردست ہے, بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا سر, اب یہ جو مذہب ہے اس کا سائنس سے بھی کوئی تعلق ہے سر؟ سائنس سے کیا تعلق ہے؟ سائنس وہی بات آ گئی کہ جس طرح سیاست ہے جی ویسے ہی سائنس ہے. سائنس کو جو سیاست ہے آپ جانتے ہیں پولیٹیکل سائنس. جی پولیٹیکل سائنس, معاشرتی علوم, سیاسیات, یعنی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ تو سائنس ہے. وہ تو سیاست میں بھی یہ تجربات ہو رہے ہیں. کسی زمانے میں بادشاہ تھی, آپ کسی ملک کو فتح کرتے تھے, وہ آپ کا ہوتا تھا. پھر تجربے نے بتایا بھی یہاں ظلم زیادہ ہوتا ہے, قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے. اب بادشاہوں کے ملک نہیں ہوا کریں گے, عوام کے ملک ہوا کریں گے. تجربہ ہوا نا, تو اس میں جمہوریت آ گئی ہے, ڈیموکریسی آ گئی ہے. تو سائنس بھی انسانی اصولوں کا علم ہے, اصولوں کا علم ہے, اور سیاست بھی اصولوں کا علم ہے, اور مذہب بھی اصولوں کا علم ہے. مذہب کا صرف فرق یہ ہے کہ مذہب کے بنیادی اصول خدا طے کرتا ہے, اس کے پیغمبر کے ذریعے انسان کو ملتے ہیں. بالکل. کیونکہ انسان خود وہاں تک جا نہیں سکتا, اس کے سامنے خدا لا کھڑا کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے. پھر وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے, اس کی جو فکر و عمل کی آزادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نظام کہ آپ اپنے جو کچھ کریں گے اعمال, وہ سیاست میں کریں گے, وہ سائنس میں کریں گے, جہاں بھی آپ کریں گے اس کے لیے آپ قیامت کے دن جواب دیں. آپ کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا. بالکل. تو اچھا سر, یہ جو تینوں ہیں, جس میں مذہب ہے, اس میں سیاست ہے, اس میں سائنس ہے,
اس میں کوئی چیز کامن بھی ہے انسان سب سے بنیادی ترین چیز تو انسان اور اس کی ضرورت ہے، اللہ وہ ان میں کامن ہے۔ ہاں سائنس کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے، ہاں انسان کی ہی کاوش ہے، انسانی ذہن کا استعمال ہے۔ ہاں جو انسان بڑھتا جا رہا ہے ضرورتیں بڑھتی جا رہی بڑھتی ہیں۔ جا رہے ہیں۔ پہلے ایک انسان نے جانا ہوتا تھا تو وہ 100 کلومیٹر کا سفر بھی 2 دن میں کرتا تھا، اب وہ 100 کلومیٹر کا سفر تو 10 منٹ میں کر لیتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اب پہلے آپ کو یاد ہوگا جناب، ایک چھوٹا سا کنواں ہوتا تھا، ہاں بیل لگا ہوا ہے، ہاں، پانی نکل رہا ہے، وہ کتنے ایکڑ آباد کرتا ہوگا۔ صحیح بات، انسان نے سوچا بھی یہ تو میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ جناب ٹریکٹر آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے، کیا آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم بجلی سے کتنے تنگ تھے، بالکل جس کی لوڈ شیڈنگ سے آپ پریشان ہیں، سولر انرجی نے اس کو کس طرح حل کر دیا ہے۔ تو یہ انسان کی کاوشیں ہیں۔ اگر اصل چیز ہے اس کا استعمال، سائنس کا استعمال بھی غلط ہوگا تو وہ بھی ظاہر نقصان دہ ہوگا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی کہ یہ چھوٹا سا ایٹم ٹوٹتا ہے یورینیم کا، چھوٹا سا، اب دیکھیں اس میں سے بے پناہ انرجی نکلتی ہے، اس انرجی کو کنٹرول کر لیں تو آپ بجلی بنا سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہ کریں تو انسانوں پہ گرانے کے لیے ایٹم یعنی بم وہ ہے۔ الیکٹران اور پروٹون کا جو ہے نا وہ اکٹھ جو ہے وہ اتنا بڑی اس میں طاقت، اتنی انرجی ہے اس چھوٹے سے نیوکلس کو جو نظر بھی نہیں آتا، ہاں بالکل، اس کو جب توڑتے ہیں ہاں بالکل، تو 1 کلو گرام یورینیم سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے وہ کئی لاکھ کلو گرام کوئلے کو جلانے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کو کنٹرول کر لیں یعنی آپ دیکھیں نا نیٹ ورک دیکھیں آپ، وہ امن ہے، الیکٹران پروٹون نیوٹران جو نظر ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے، اور یہ دیکھو وہ اس انرجی کو کنٹرول کر لیں تو امن ہے، اس کو کنٹرول نہ کریں تو تباہی ہے۔ اب یہ دونوں کے پیچھے کھڑا کون ہے؟ انسان۔ تو اصل چیز انسان ہے، وہ سائنس بھی وہی استعمال کرتا ہے، سیاست بھی وہی کرتا ہے، مذہب بھی یعنی اسی کے جس لیے طرح آیا ہے۔ جب کوئی سارا ایٹم جو ہے نا جب وہ ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ جو ہے نا جی یوں سمجھیں کہ بھئی بندوق سے جب آپ گولی چلا دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ساری انرجی جو ہے وہ کھول بن جاتا ہے۔ بس تو جب یہ انسان جو ہے اس کا بھی یہی پوزیشن ہے کہ جب اس کی انرجی جو ہے یہ اپنی یوز کرتا ہے تو کھول کی طرف پھر اس کا وقار نہیں رہتا، وہ کنٹرول میں نہیں رہتا نا، کنٹرول میں نہیں رہتا، ضبط میں نہیں رہتا نا، ہاں ان بنیادی اصولوں کا خیال نہیں کرتا جو اسے سکھائے گئے ہیں ہائے ہائے، کہ تو امن کے لیے ہے، تو تباہی کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تشدد میں یہی بس چل رہا ہوں نا کہ یہ تشدد اور انتہا پسندی جو ہے، تو کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ اس کو انسان ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ختم ہو سکتی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے؟ ختم تو کیا جا سکتا ہے، اچھا سر، کیونکہ انسان کے بس میں ہے نا جی، جی وہ چاہے تو اچھا بن جائے، وہ چاہے تو برا بن برا جائے۔ بن جائے، ایک انسان سوچتا ہے کہ میں زندہ رہوں، جہاں میں ایٹم بم گرا رہا ہوں وہ انسان نہیں ہے، وہ زندہ نہ رہے، ان کی اب زندگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تشدد اور یہ مطلب انتہا پسندی یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی آزادیوں کو غلط استعمال کرتا ہے، صحیح، خواہ وہ مذہبی آزادی ہو، خواہ وہ سیاست کے اندر ہو، صحیح، خواہ وہ سائنس کے اندر ہو، جو اسے اختیار دیا گیا ہے اگر آپ اسے آؤٹ آف کنٹرول کر دیں، کہ میں ایک مثال دوں، آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، صحیح بات، گاڑی کے میٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 200 کلومیٹر تک یہ دوڑ سکتی ہے، صحیح، یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ایکسیلیٹر پہ زور دیں اور وہ 200 کو بھی کراس کر جائے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ صحیح بات، تباہی ہونی ہے نا جی۔ صحیح بات، تو انسان اسی طرح اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا تو معاشرے میں تشدد آئے گا۔ اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ طبقاتیت ہے، ایک طبقہ کہتا ہے میں سمجھدار ہوں، دوسرا طبقہ جو ہے وہ تو سمجھدار نہیں ہے، مجھے جینے کا حق ہے اور دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن جس طرح یہ آپ کا ایک ادارہ ہے، اس طرح بہت سے ادارے دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا ایک یونی پولر ہو جائے، جی، ایک ہی مرکز کے ارد گرد گھومنے لگے، اور وہ مرکز ہو قانون کی حکومت۔ صحیح، اگر ہم سارے جو قانون ہمیں اپنا مذہب دیتا ہے، جو قانون ہمیں اپنا سماج دیتا ہے، انسانوں کا ایک بڑا اجتماع کبھی بھی برائی پہ نہیں ہوتا، صحیح بات، وہ طے کر لیں کہ ہم نے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم نے امن کے ساتھ رہنا ہے، تو یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ اس تشدد میں بھی کمی آ جائے گی اور ایک دن یہ ختم ہی ہوگا اور سب انسان امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہی ہمارا مقصد بھی ہے اور ہمارا مطلب بھی ہے، اور ان پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہی۔
سر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہاں لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اعلان کیا تھا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بھائی کا دور ہے، وہ وزیر اعظم ہے، اور ان کی بیٹی یہاں جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ اپریل کے مہینے کے اندر تو لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے سر، ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، اور غیر اعلانیہ، تو آپ کا کیا خیال ہے سر یہ جو اسی رانا طرح صاحب، ہمارے ہاں جو زندگی میں نے آپ نے گزاری ہے، اس میں جب بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے غیر اعلانیہ ہی ہوئی۔ غیر اعلانیہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں طبقاتیت ہے، استحصال ہے۔ عام آدمی کے مسائل کو جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ کما حق کو سمجھ نہیں رہے کہ ان کی بے شمار لوگوں کے بجلی فری ہے۔ اب ایک مسئلہ بڑا پیدا ہو گیا ہے، حکومت نے یقیناً بڑی کوشش کی تھی، جی لوڈ شیڈنگ ختم بھی ہو گئی تھی، لیکن انسان کہیں مکمل تو ہوتا نہیں ہے۔ جی سولر سے کیونکہ انہوں نے اپنے جو ہماری اشرافیہ ہے یا جی چند لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں یا اس کے وسائل پر جن کا مکمل کنٹرول ہے، ان کا سب کچھ فری ہے۔ عام آدمی کو سب کچھ خریدنا پڑتا ہے۔ خریدنا، اس سے تنگ آ کر لوگوں نے جو تھوڑا بہت دس از پوائنٹ، تنگ آ کر لوگوں نے سولر کی طرف، سائنس نے ان کا ایک مسئلہ حل کر دیا تھا، سولر کی طرف آ گئے تھے۔ جو بل دے سکتے تھے انہوں نے سولر لگا دیے، اس سے پہلے جو بل دے سکتے تھے ان کی بجلی فری ہو گئی۔ اب ان کی نیت میں فطور ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے نا اور مزید لوگ جو ہے نا وہ مطلب ہے سولر سسٹم کی اب طرف ان کی بجلی لے کوئی نہیں رہا تھا۔ ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ معاہدے اتنے انہوں نے غلط کر لیے تھے، ان کی ہاں سمجھ سے باہر ہو گیا معاملہ۔ اب بجلی بیچتے ہیں تو ہاں، نقصان زیادہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ بجلی نہیں بیچتے تو نقصان تھوڑا یہ اس ہوتا لیے ہے۔ ٹیکے لگا رہے ہیں یہ عوام اسی کو، لیے عوام کو تنگ ٹیکے کرنے کا لگا رہے سوچ ہیں رکھا تاکہ ہے، وہ جو ہے نا سسٹم کی ہمارا طرف مال نہ بکے اور ہماری بچت بڑھ جائے، ہمارا یار نقصان بس کم اللہ ہو تعالیٰ جائے۔ ان کو ہدایت دے۔ نقصان اس میں عوام کا ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو تو ہم ہدایت دے دعا سر۔ گو ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیونکہ ان جو کو ہے صحیح نا فیصلے کی ادھر سر توفیق دے۔ ادھر مچھر ہوتا ہے سر، ظاہر ہے ادھر گرمی ہے، بچے جو ہیں ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے، وہ تو سر جب لہٰذا تک یہ ہے کہ بھی عام آپ امید آدمی کو کرتے ہیں بندہ نہیں اور سمجھا جائے گا۔ ارباب اختیار سے ہاں یہ اپیل بھی کرتے ہیں بالکل کہ بالکل، خدا را یہ گرمی کے موسم میں عام جو ہے نا لوگوں وہ کا لوڈ احساس شیڈنگ کرے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے اجتناب کیا جائے، اجتناب کیا تاکہ عام آدمی جو ہے بڑا پریشان ہے۔ صحیح۔ پھر آپ جو اس کی بل تو ہے روزی اس سے وابستہ ہے بجلی سر، کے بلوں میں بھی آپ کوئی کمی نہیں کر رہے، بجلی کے بل بھی وہ بہت تو زیادہ بڑھا آ رہے رہے ہیں، ہیں وہ آپ بڑھا رہے ہیں، اور ادھر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، تو بہرحال کیونکہ یہ ان ہے کی تو کہ بجلی فری ہے، جن کو ہاں بل دینا پڑتا ہے ان کو پتہ ہے تو نا پھر جی۔ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بھی بے آواز اللہ ہے، تعالیٰ تو کرم کم از کرے کم جی۔ مہربانی کریں گے تو یہ حالات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں صحیح۔ گے۔ اچھا خان صاحب، اب یہ میں نے بڑی توقع کی ہے اور بڑی کوشش 10 سال سے ہم لیا ڈویژن بڑھاؤ تحریک پلیٹ فارم سے یہ امید کر رہے ہیں، ہمیں کبھی سمیہ شہانی جو ہے وہ ہمیں امید کی کرن دیتی ہے، کبھی ثقلین شاہ صاحب کہتی ہیں ہو جائے گا، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا لیا ڈویژن بننا میرٹ ہے؟ سر ایک ہے کہ لیا ڈویژن کو بننا چاہیے، یعنی جی میرٹ ہے، جی ان کا استحقاق ہے یا نہیں، ہاں جی ایک بالکل، یہ بات ہے۔ ہاں بالکل دوسری یہ ہے کہ اس کی طرف حکومت کی کوئی توجہ یا اس کا امکان ہے، یہ دوسری بات ہے۔ ہاں دوسری بات، یہ جو دونوں کا جواب دیں جو سر۔ پہلی بات ہے کہ اس کا استحقاق تو ہے، بالکل، اسے بننا چاہیے، بننا چاہیے، بلکہ آپ دیکھ لیں اس وقت چوک اعظم کو تحصیل ہونا چاہیے، چاہیے فتح پور کو تحصیل ہونا چاہیے، کوٹ سلطان کو تحصیل ہونا چاہیے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح بات، تو یہ ڈویژن بن سکتا ہے، بن سکتا، یہ ان کا استحقاق بھی ہے، لیکن کیا اس کا امکان بھی ہے، ہاں یہ سر بننا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہماری جو سیاست ہے اس وقت ضلع لیا کی، جی وہ اس قدر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی یہ بات منوا سکے۔ صحیح، حکومت پر یا ارباب اقتدار پر ان کا اتنا یعنی سمجھیں کہ پانی چلتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ جو لوگوں نے بیچارے کتنے تنگ ہوئے، اپنی مدد آپ کے تحت پل کو چلانے کی کوشش کی ہے، صحیح، ایک پل بنا ہوا ہے، صرف ٹرمینل روڈ ان سے نہیں بن سکے۔ صحیح بات، اس کا مقصد ہے کہ جو یہ علاقے ہیں جن میں غربت زیادہ ہے، جن میں پسماندگی زیادہ ہے، جن کے جو سیاستدان ہیں یا پولیٹیشین ہیں وہ اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت نہیں رکھتے، یوں سمجھیں کمزور سچویشن پہ کھڑے ہیں، وہ ادھر حکومت یوں
مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب میں یا پاکستان میں بھی یہ علاقہ شامل نہیں ہے. کہ کتنی عجیب بات ہے کہ 5 سال سے اوپر ہو گیا، پل آپ نے جو مہنگی چیزیں بنا دیا ہے، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. میں خان صاحب آپ کو اس چینل کے حوالے سے آج یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں. میں نے این ایچ اے سے یعنی رابطہ کیا آن لائن، تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم نے جو ہے نا یہ اپروچ روڈ آپ کی کہ بہت جلدی بن جائے گی، اللہ اور کرے مجھے رانا صاحب. امید انشاءاللہ یہ اپروچ روڈ بنے گی. دوسری بات یہ مجھے ہے نہیں ہے یقین آ رہا. انشاءاللہ آپ کیونکہ دیکھیں گے. میں تو اپنے تجربے پہ بات ہاں کروں گا نا. انشاءاللہ آپ بھی سچے ہیں، لیکن میں نے جو ہے یعنی میرے جو رابطے ہیں سر، میں مطمئن ہوں اللہ کرے انشاءاللہ جی. یہ بھی بنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بڑا شوق ہے صحیح کہ سندھ کے اندر بے نظیر آباد بنا ہے، صحیح. تو پنجاب کے اندر وہ مریم نواز آباد بنانا چاہتی ہے. ہم تو تیار اچھا، ہیں. اس کے بعد اس نے جو ہے یہ بنائے شوشہ تو بھی صحیح. یہ شوشہ بھی انہوں نے چھوڑا تھا ہاں کہ جی یہاں جو ہے نا جی مریم نواز جو ہے نا مریم آباد بنایا جائے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ نام بدلتے رہتے ہیں، تو اگر وہ اس کو مریم آباد بنانا چاہتی ہیں ہمیں تو کوئی تو اعتراض اعتراض نہیں نہیں ہے. ہے. بہرحال یہ سر میں آپ کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں اللہ کہ ان کرے. کے ذہن میں ہے، وہ اپنا نام جنوبی پنجاب میں لانا چاہتی ہے. اور البتہ اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو کوٹدو ہے، یہ جو بکھر ہے، شور کوٹ ہے، اور یہ جو ہے سارا ایک پلیٹ فارم ہے، یہ سارا جو ہے یہ مریم آباد بن جائے. اور ہم نے انہیں کہا کہ توسے کی ثقافت ہمارے ساتھ ملتی ہے، اگر آپ اس کو آپ مریم آباد ہی بنا دیں تو بہتر ہے. بہرحال یہ خان صاحب حقیقت ہے کہ اس نے ڈویژن تو بننا ہے. سر یہ بننا چاہے تو 2 ہے. سال بعد بنے چاہے 4 سال بنے، یہ تاریخ کے اندر اب ڈیرہ غازی خان ڈویژن سر کے میں نے اندر. پل کو یا آپ نے پل کو چلتے نہ دیکھا، ہاں تو پھر مزہ نہ میں آئے. نے اس ڈویژن کو نہ دیکھا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے سر. مرنے کے بعد بن بھی جائے تو وہ کس کیا کام کا. کس کام کا. ٹھیک ہے نا جی. البتہ یہ ہے کہ سر اب ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 6 اضلاع ہیں، اسی طرح جو پنڈی ڈویژن ہے اس میں بھی 6 اضلاع ہیں. تو اب یہ میں نے معتبر ذرائع سے مجھے محسوس ہوا ہے، معلوم ہوا ہے صحیح کہ اب پنڈی جو ہے اس کو بھی تقسیم کر رہے ہیں وہ 3 ضلع. صحیح. اور یہ جو ہے ہمارا جو ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے اس کے بھی 6 اضلاع ہیں، وہ 3 تقسیم کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ کرے جی. ایسا ہوگا. تو باقی خان صاحب آپ لگتا کا نہیں جو ہے اللہ کرے گا کہ ہم انشاءاللہ. اپنے زندگی میں کوئی اتنی اچھی امید خبریں پر سن لیں. دنیا قائم ہے سر، صحیح امید صحیح. رکھے ہوئے. ورنہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ضلع لیا میں جو ہے نون لیگ کو ووٹ بھی کسی نے نہیں دیا. صحیح. اگر وہ ایسا ہی رکھیں گے تو پھر آگے ہاں رزلٹ آگے بھی بھی تو تو ووٹ یہی لینا لیں ہے. گے. آخر انہیں الیکشن تو لڑنا ہے نا. صحیح صحیح صحیح. یا ان کا کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، آخر انہیں چاہیے کہ یہ کام سر جلدی میں کریں. کہتا ہوں علاقہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہوتا، علاقہ تو عوام ہوتا ہے. عوام ہوتی ہے. عوام تو موجود تو ہے. موجود ہے، عوام ٹھیک ہے نا موجود ہے. جی. اگر وہ کام کریں گے تو ان کو مستقبل میں جو ہے نا ہاں اس کا بالکل بہتری ہوگا. کرنا چاہیے. کرنا باقی رہا چاہیے. خان اچھے اچھے صاحب. کام اور ہو رہے ہیں جی تو اس کو بھی ہونا چاہیے. خان صاحب، ہمارا جو ہے نا پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں خان صاحب آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مصروف ترین دور میں آپ تشریف لاتے ہیں. آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ شفقت رکھیں گے، تشریف لایا کریں گے. اور میں اپنے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور میں ان کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو حل ہو چکے ہیں. مثلا میڈیکل کالج کا اعلان ہوا، اسی طرح مثلا کروڑ کے اندر جو ہے وہ سپر بند بن گیا. اس طرح بہت سے آپ کو مطلب ایم اے روڈ جو ہے وہ اب تعمیر ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہو. تو بہت سے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں، حل ہو چکے ہیں، اور ارباب اختیار جو ہے وہ ہمارے اس معاملے میں، اور ہماری جو بات ہے وہ ان تک چل رہی ہے، اور بہت سے مسائل حل ہو رہے ہیں. اور میں اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، بہنوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں عوام کی بات لیا ٹی وی پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اور ہمیں لائک کرتے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو میں ان کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں اپنے بھائی عبد الرحمن فریدی کے لیے بھی خصوصی دعا کرتا ہوں کہ جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کی جو ہے عمر دراز کرے. اور باقی جو ہے میں اپنے تمام ساتھیوں کو، تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سے، بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ.